بیٹا ہم حصہ نظم پڑھیں اور اس میں نظم پڑھیں آزادی جو کہ احسان دانش کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں 3 اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں۔ ابھی ہم چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ آپ بیٹا دیکھیں اپنی 10ویں کتاب پہ صفحہ نمبر 102 پہ دیکھیں چوتھا شعر۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ اب بیٹا اس کی حل لغت ہے کہ تفسیر کا معنی ہوتا ہے وضاحت کرنا، اور حشر تک یعنی قیامت تک۔ اور بیٹا اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اب قیامت تک آزادی کی تفسیر کی جائے گی۔ اس شعر میں شاعر مسلمانوں کو جذبہ آزادی کی تحریک دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رشد و ہدایت دینے کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے اپنے احکامات مسلمانوں تک پہنچا دیے ہیں۔ یہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک مکمل منشور زندگی ہے، ایک بہترین ضابطۂ حیات ہے۔ اسے بھیجنے والا ہر دور کی ہر ضرورت سے آگاہ ہے۔ رہتی دنیا تک کے تمام ضروریات کے لیے اس میں رہنما اصول موجود ہیں۔ بقول شاعر، دنیا کی محفلوں کے دیے سارے بجھ گئے، دنیا کی محفلوں کے دیے سارے بجھ گئے، روشن جب ان کی بزم کی قندیل ہو گئی۔ تو قرآن پاک اسلام کی الہامی کتاب ہے۔ اس کتاب کو تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے رہنما اصولوں کا حامل بنایا گیا۔ اسے ایک ضابطۂ حیات بنا کر اتارا گیا، ایک ایسا ضابطۂ حیات جو مکمل ہے، جس میں نہ کسی ترمیم کی ضرورت ہے نہ اضافے کی، اور پھر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تحریف اور ترمیم کے ہر خدشے سے محفوظ ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ اس کا ہر نقطہ اور ہر حرف آسمانی پاکیزگیوں کا حامل ہے۔ تفسیر کرنے والے قیامت تک اس کی تفسیر اور وضاحت کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے، اور جو باقی بچا اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں شامل کر دیں، لیکن قرآن پاک کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور اس میں کوئی ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن پاک کی اس فضیلت کا اعتراف مخالفین نے بھی کیا ہے۔ سر ولیم اپنی کتاب دی لائف آف محمد میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید اس وقت بھی ٹھیک اسی شکل و صورت میں محفوظ ہے جس حالت میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ قرآن پاک کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور امت محمدیہ کا ہر فرد اس دین کی اشاعت اور تحفظ کا ذمہ دار ہے۔ زمانہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، انسان کے بنیادی مسائل تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ان بنیادی امور کے لیے قرآن نے تفصیلی احکامات دیے ہیں، اور بدلنے والے معاشرتی اور سیاسی حالات کے لیے اصولی رہنمائی بھی دی ہے، تاکہ اجتہاد کے ذریعے اہل دانش ہر دور کے ہر لحظہ بدلتے ہوئے تقاضوں کو پر عہدہ برا ہو سکے۔ یوں اسلام ہر زمانے میں قابل عمل تھا اور ہر آنے والے دور میں قابل عمل رہے گا۔ قرآن پاک ایک ایسی جامع کتاب ہے جو ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اور اصولی طور پر ان تمام امور کو اس کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے جو انسان کے لیے قیامت تک ضروری ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے کتاب میں بیان کرنے سے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہ تر اور نہ خشک مگر وہ ایک کھلی کتاب ہے۔ اس آیت میں رتبن سے مراد، یعنی یہ آیت یہ ہے کہ لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین۔ اس آیت میں رتبن سے مراد روحانی علوم ہے اور یابس سے مراد بقیہ تمام علوم ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کے ہر گوشے میں قندیلیں جلانے دو، مجھے دنیا کے ہر گوشے میں قندیلیں جلانے دو،
میرا مذہب ہے ایک پیغام عالمگیر آزادی۔ تو قرآن پاک ایک عالمگیر کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کتاب تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن پاک اپنے اندر ہر نوع کا علم لیے ہوئے ہے۔ انسان قیامت تک ہر میدان میں اس کی رہنمائی حاصل کرتا رہے گا، عبادات ہوں یا معاملات، سائنسی ارتقاء ہو یا فلسفیانہ سوچ، ادب کے سلسلے ہوں یا آداب کے قرینے، سیاست کی رمزیں ہوں یا آزادی کا پیغام۔ غرض قرآن ہر رخ حیات کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بقول شاعر، مرتب ہو گیا منشور حق دستور آزادی، مرتب ہو گیا منشور حق دستور آزادی، نظام کفر و باطل کے مقدر میں تھی بربادی، خزاں دیدہ و چمن کو موسم گل کا پیام آیا، خزاں دیدہ و چمن کو موسم گل کا پیام آیا، بڑے ارمان سے توحید کا گردش میں جام آیا۔ تو قرآن پاک میں آئلی زندگی سے لے کر عالمگیر قوانین بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں، اس کے مفہوم اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر لیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کو آزادی کا پیغام دیتا ہے۔ جیسے شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن پاک کے ذریعے اپنا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسی کتاب نے مسلمانوں کو آزادی کا پیغام دیا ہے۔ اب بیٹے اس سے اگلے شے کی تشریح ہم اگلی ویڈیو میں کرتے ہیں۔